ہم نے اتنے بڑے بڑے انتظام کر دیے، لیکن کون جانے کسے پتا ہے کہ کل کا سورج کون دیکھے گا۔ کتنے لوگ راتوں کو حساب جوڑ کے سوئے ضرور کہ صبح اٹھیں گے یہ کام کریں گے، صبح اٹھیں گے وہ کام کریں گے۔ ہم بستر پہ لیٹ کر کے حساب جوڑ رہے تھے، موت کے فرشتے نے ہماری باتیں سنی، مسکرانا شروع کر دیا۔ نادان خواب کتنے بڑے دیکھ رہا ہے، دیکھ رب نے مجھے تیرے دروازے پہ بھیج دیا۔ ہم نے کون سی تیاری مرنے کے لیے کی ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ ہزاروں خواب زندگی میں ہم نے سجائے، کیا زندگی نے یہ رنگ ہمیں نہ دکھائے کہ شوہر پردیس سے آیا، کام کر کے بیٹھا، رات کو بستر پر میاں بیوی بیٹھے بچوں کے بیچ باتیں کرتے ہیں، اپنے اس بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس بیٹے کو انجینئر بنائیں گے، اس بیٹے کے سر کا صحرا بھی دیکھنا نہ دیکھنا، اس کی شادی ایسے دھوم دھام سے کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ صبح کا سورج جو نکلا، جو رات و دن خواب بیٹے کے صحروں کے سجاتے رہے، مسجد سے انہی کی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ صاحب موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اتنی بے خبری میں زندگی نہ گزارو کہ ہمیں موت آ دبا لے اور ہم افسوس کرتے چلے جائیں۔ افسوس ہم اپنی موت کا کوئی انتظام نہ کر سکے۔ کتنے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور ہزار وعدے کر کے گھر سے جاتے ہیں، لیکن گئے تو اپنے پیروں پہ ضرور ہیں، واپس چار کاندھوں پہ آئے ہیں۔ یہ موت نے کون سا نقشہ ہمیں نہ دکھایا، موت نے کون سے جہان کا سفر ہمیں نہ کرایا۔ صاحب میری بات بڑی غور سے سننا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرو، مالک جب تک زندہ رہے اللہ اپنے حبیب کے طریقوں پر عمل کی توفیق دے، اور جب موت آئے تو اسی مصطفیٰ کے نام لیتے لیتے ارینی کا کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آ جائے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، کچھ جگہوں پر تو کانوں میں لیڈ لگی ہوتی ہے، اگلے دن فوٹو آ جاتا ہے کہ رات کانوں میں لیڈ لگا کے لیٹا جاتا، اچانک چارجر کی آئیسیاں اڑی، چارجر ڈائریکٹ ہوا، وہ کرنٹ ڈائریکٹ موبائل کے اندر پہنچا، اس کی آئیسیاں اڑی، پھر وہ کرنٹ ڈائریکٹ لیڈ میں آیا، اور اس وقت یہ لیڈ کا جو بٹن تھا اس کے منہ کے اندر تھا، اچانک نہ جانے کب کس حال میں ہوتا، کچھ پتا نہیں۔ انتظام کرنا۔ آج کون سا گھر ایسا جس گھر سے جنازے نہ اٹھے؟ پوری دنیا میں گھوم کے آؤ، ہر دروازوں پہ جا کے پوچھنا کیا تیرے گھر سے کوئی جنازہ تو نہیں اٹھا؟ ہر کے گھر کے اندر سے آواز آئے گی، کوئی کہے گا میرے گھر سے 3 جنازے اٹھ چکے ہیں، کوئی کہے گا میرے گھر کے اندر سے 4 جنازے اٹھ چکے ہیں، اور کسی گھر سے جواب میں صرف رونے کی صدا آئے گی۔ جب آپ غور کریں گے پوچھیں گے مار رو کیوں رہی کہ جواب دے، آواز آئے گی نادان تو ایک جنازے کی بات کرتا ہے، میری تو زندگی کا چراغ بھی اکلوتا تھا، وہی میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، ابھی کچھ دن ہوئے ہیں کہ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا ہے۔ شادی باہر گھر سے جنازے اٹھے ہیں، لیکن نصیحت کتنوں نے حاصل کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کو قبرستان اتار کے آئے ہیں، نہیں تو کسی کو لے کے نہیں گیا، بلکہ مردہ تیرا ہاتھ پکڑ کے قبرستان تک تجھے لے کر کے گیا ہے، تم نے اس کو اس کا گھر نہیں دکھایا بلکہ اس نے تم کو تمہارا گھر دکھایا ہے، اور یہ کہا تھا نادان آج جہاں مجھے لے کر کے آئے ہو کل لوگ تمہیں اسی دروازے پر لے کر کے آئیں گے اور اسی جگہ پہ تمہیں اتار دیں گے۔ وہ منظر کتنا عجیب ہوتا ہے۔ شاکب آج مونچھ کا جھگڑا ہے، کسی کا ناک کا جھگڑا ہے، کوئی اپنے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی کو گناہوں کا محاسبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، کسی کو وقت نہیں ملتا کہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں آ کر کے بیٹھ جایا کرے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کائنات میں کوئی مصطفیٰ سے زیادہ مہربان ہو تو دکھا دو، کوئی آقا سے بڑا قریب ہو تو لا کر کے دکھا دو، کوئی مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ ہمارے کام آنے والا ہو تو لا کر کے دکھاؤ۔ اٹھاؤ مرنے والوں کی تاریخیں، آج عقل کر کے چلتے ہیں، نہا کر کے گھنٹوں آئینوں کے آگے کھڑے رہتے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ وقت بھی تو یاد کر لیا کرو جس دن موت آ کر کے آپ کے گلے پہ ہاتھ رکھے گی اور ایک لمحہ آپ کو موقع نہیں دے گی، جب روح نکل جائے گی تو وہ بدن جو اکڑا
کرتا تھا جو کہتا تھا میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، آج بے سود بستر پہ پڑا ہے، کو مکھیاں بھی دوسرے اڑا رہے ہیں، چادر بھی کوئی اور ڈال رہا ہے۔ جب غسل کی باری آتی ہے تو ساکن جب زندہ تھے تو اپنے ہاتھ سے کئی گھنٹے تک پانی کے اندر رہ کر کے صابن سے بدن رگڑا کرتے تھے، لیکن آج موت نے اتنا لاچار کر دیا ہے کہ اپنے بدن پہ صابن لگانا تو بڑی بات ہے، اپنے ہاتھ سے پانی تک نہیں ڈال سکتے ہو، آج اپنا پردہ بھی خود نہیں کر سکتے ہو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں صاحب یہ عقل کس لیے ہے؟ یہ زندگی کے اندر گھمنڈ کب تک کا ہے؟ ایک دن موت ایسا دھکا دے گی کہ سارے گھمنڈ اور عقل نکل کر کے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو مرنے والوں کی، جب موت آیا کرتی ہے تو انسان پھر لاچار ہو جاتا ہے، نہ کچھ کرنے کا نہ کرنے کا، پھر پانی ڈالنے والا اور ہے، بدن مسلنے والا اور ہے، چار کھڑے ہو کے کہتے ہیں ادھر سے پانی ڈالو، کوئی کہتا ہے یہ حصہ سوکھا رہ گیا ہے، آج تجھے اپنا بدن بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تیرے بدن کو بتانے والے بھی دوسرے ہیں۔ کچھ لوگ آئے پیر انگوٹھے باندھ دیے، کہیں اس کے پیر ٹیڑھے نہ ہو جائیں، کسی نے کہا چہرے پہ کپڑا لپیٹ دو، کہیں چہرے کا اس کا منہ کا جغرافیہ نہ بدل جائے، آج تو تیرا اپنی مرضی سے منہ بھی بند نہیں ہو رہا ہے، کپڑے کے ذریعے بدن روکا جا رہا ہے، دھاگے کے ذریعے تیرے پیر روکے جا رہے ہیں، پھر اکڑتا کس بات پر ہے، بگڑتا کس بات پر ہے، گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ کیا موت نہیں آنی ہے؟ کیا تجھے اس تختے پہ نہیں لیٹنا ہے؟ پھر بدن پہ سفید کپڑا پہنا دیا گیا جسے دنیا کفن کہتی ہے، آج زمانے کے اندر چلا کرتے ہو تو کہا کرتے ہو وہ میرے سامنے نہیں آ سکتا، وہ اس کی حیثیت نہیں میرے سامنے کھڑا ہو جائے، سوچ تو سکی جس کی تو کل باتیں کیا کرتا تھا کہ اس کی حیثیت سامنے آنے کی نہیں ہے، آج وہی تیرے جنازے کو کاندھا دے رہا ہے، آج وہ تجھے اٹھا کر کے لے کر کے جا رہا ہے، آج تیرے وجود میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آخری گھر کی طرف خود سے جا سکے۔ اللہ اکبر، تو زمانے میں اکڑتا رہا، موت نے تجھے سینے سے کیا لگایا، چار کاندھوں پہ لے کر کے تجھے گئے ہیں اور مٹی کے ڈھیروں کے نیچے تجھے دفنایا گیا ہے، تو وہی اقربا، وہی بھائی، وہی دوست، وہی احباب جو کہتے تھے قدم قدم پہ ساتھ نبھائیں گے، تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے، آج کہتے ہیں یہ سوراخ رہ گیا ہے اسے بھی بند کر دو، آخری تختہ بھی لگا دو، جو کہتے تھے تیرے بغیر زندگی نہیں گزرے گی، آج کہتے ہیں صحیح سے بند کر دینا، کوئی سوراخ باقی نہ رہ جائے۔ شاکر ذرا غور تو کرو، کل جو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے تھے آج تیرے اوپر مٹی ڈال کر کے جا رہے ہیں، کوئی ایک لمحہ تیرے پاس ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب تجھے قبر کے اندر ڈالا ہے منو مٹی تیرے بدن پہ ڈال دی گئی ہے، کوئی سوراخ نہ چھوڑا گیا، صاحب قبر کا اندھیرا ہے، پھر اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ آج کئی لائٹوں کا انتظام ہے، جب بھی کہتے گھر میں اچھا نہیں لگتا ہے، گھر میں جب تک دوسرے نہ ہو دل نہیں لگتا ہے، صاحب اجالے میں تنہا دل نہیں لگتا، تو پھر قبر تو اندھیرا ہے، وہ تو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، کوئی ساتھ بٹانے والا بھی نہیں ہے، کوئی ہمت بنانے والا بھی نہیں ہے۔ صاحب اب میری بات کو غور سے سن لو، جب یہ دنیا والے منو مٹی ڈال کے چلے جائیں گے کوئی سینے سے لگانے والا نہ ہوگا، خدا کی قسم ایسی تنہائی میں تیرے ڈر کو دور کرنے کے لیے، تیری مصیبتوں کو مٹانے کے لیے اگر سب سے پہلے کوئی تیری قبر میں آئے گا تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ حسنین کا نانا ہوگا، فاطمہ کا بابا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے، ادھر چہرے سے کفن ہٹے گا، ادھر مصطفیٰ رخ سے چلمن ہٹائیں گے، اور فرشتے بھی کہیں گے مبارک ہو، نصیبوں والا ہے، آج تیری قبر میں نبیوں کا امام جلوہ گر ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زبردست آواز سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سبحان اللہ، بہت اچھے ان کے ساتھ، واہ واہ، یہ میرے مصطفیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ کسی نے کہا تھا آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، اللہ اکبر، وہ تو اپنے امتی کو قبر میں بھی تنہا نہ چھوڑتے، تو شاہد ہم کتنے بے وفا ہیں کہ ہماری بستی میں مصطفیٰ کی باتیں ہوں اور ہم بستر پہ لیٹے رہے۔ کیا تم سے مصطفیٰ کو پیار نہیں ہے یا تمہیں مصطفیٰ سے پیار نہیں ہے؟ مانا کہ یہ سال ثواب کی محفل حاجی نذیر حسین کی تھی، لیکن باتیں تو مدینے والے مصطفیٰ کی ہیں، باتیں تو ساری سرکار کی ہیں۔ اگر تجھے مصطفیٰ سے پیار تھا آنکھیں بند کر کے اٹھ جایا کر اور کہہ دیا کر یار حویلی کسی کی بھی ہو باتیں تو مدینے کی ہونے والی۔ یہ عشق کا تقاضا ہے۔ آج میرا ایمان کہتا ہے نبی کی حدیث کے مطابق آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی مرنے والے کو قبر میں دفنا کے آتے ہو نا تو اس کی مثال مصطفیٰ فرماتے ہیں کل غریق المتغوث، ایسے شخص کی طرح ہے جو سمندر میں ڈوب رہا ہو اور غوطے کھا رہا ہے، جسے تم نے قبر میں اتارا
اس کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والا انسان موتے کھاتا ہو. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سفید بالوں والے تجربہ کار لوگ ہیں، سب جانتے ہیں جب بندہ ڈوبتا ہے تو ہر طرف ہاتھ مارتا ہے. جی اگر ایک گھاس کا تن کا ہاتھ آ جائے تو اس کے سہارے سے کنارے لگنا چاہتا ہے. ایسے ہی ہوتا نا. کسی نے کہا تھا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ آقا فرماتے تو قبر میں دفن ہونے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ڈوبنے والے کی مثال، وہ گوتے کھاتا ہے، ہاتھ مارتا ہے. فرمایا گیا جب بندے کو دفنایا جاتا ہے اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں لگائی جاتی ہیں. آگ کی بیڑیاں اس کے پیروں میں پوری